آج زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، گجرات کے لوگوں کے لیے بھی پاکستان کے لوگوں کی مثال ہوگا۔ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، میں اکیلا ہوں آپ کے پاس، میرا کوئی مفاد نہیں، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ کی بیٹی آپ کے والے میں کروں گا، 3 دن آپ نے صبر کرنا ہے، چوتھے دن بے شک اس بندے کو جو مرضی سلوک کرو، اس کی فیملی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن سب سے پہلے آپ نے روشن دان چیک کرنا ہے، جس روشن دان سے بے یہ آپ کے گھر میں انٹر ہوئی۔ اب میرے پاس 2 سوچیں ہیں کہ ایک ناظم تھے، ان کے رشتہ دار، ان کو بات بتاؤں، ایک اور شہر معزز شخصی تو اس کے پاس جاؤں، اسے بتاؤں یہ معاملہ ہے تو اس کو ایسے صاف کرے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہمارے چیئرمین ناظم یہ وہ جب پنچایت میں بات جاتی ہے تو بکھر جاتی ہے بات، عزت بکھر جاتی ہے لوگوں کی۔ ڈاکٹر صاحب میں الگ دیتا ہوں، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، میں نہ زندگی میں اس کا فیملی کا نام لینا ہے نہ میں نے کبھی لیا ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے اسی محلے کی بات ہے۔ صحیح۔ اکیلا میں گیا اس کے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پروگرام پنچایت کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں میر ظفر اقبال ظفر صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرات ڈویژن کے۔ تو آج ذرا ہم ان سے چبھتے ہوئے سوال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرات ڈویژن کا سلوگن ہے کہ ثقافت دشمنوں اور صحافت دشمنوں کے خلاف للکار۔ تو کیا آپ خود اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر خواتین کے سامنے مائک کیا جاتا ہے، انصاف کی امید دلا کر یوٹیوبرز خواتین کی زندگی برباد کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کہ ہمارے MZ TV2 کے ثقافتی چینل کے پروگرام پنچایت میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور بڑا زبردست سوال ہے، یہ کوئی انوکھا نہیں ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ بھی چھان پھٹک کر اس زندگی میں شامل ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو نعرہ لگاتے ہیں ہمیں خود پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب میری عمر اس وقت 60 سال ہے، ماشاء اللہ۔ میں نے 92 میں صحافت شروع کی، کل کا نہیں پتا، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، بعض اوقات ہمیں ناپسندیدہ باتیں بھی کرنا پڑ جاتی ہیں۔ آج کی ڈیٹ تک میں نے کوئی کسی کی بیٹی بہن چلی جاتی ہے جو اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، FIR ہوتی ہے، نیوز لازمی لگتی ہے اخباروں میں، ظاہر ہے پولیس سے پرانا جو دور تھا ہمارا، وہاں پہ FIR دلی ہم کافی جا کے دیکھتے تھے، خبریں بھیجتے، میں نے کبھی خبر نہیں بھیجی، ٹھیک ہو گیا۔ یوٹیوب کے حوالے سے ہم کسی کی بہن اور بیٹی کے آگے مائک کیے بغیر بھی اس کے انصاف دلا سکتے ہیں۔ رہی بات یوٹیوبرز کی، تو ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ بھرپور کوشش کریں ایسے لوگ کو حوصلہ شکنی کریں کہ جو گھروں میں انصاف لینے کے لیے مائک لے کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں میں انصاف کر رہا ہے، تو ان کی ساتھ رفت تباہ ہو جاتی ہے، کہیں پہ مجبوری بن بھی جاتی ہے، کوئی فیملیز ایسی ہیں کوئی مجبور ہو جاتی ہیں، یا ظاہر ہے کچھ جگہ پہ مجبوری بن جاتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ میں آج زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، گجرات کے لوگوں کے لیے بھی پاکستان کے لوگوں کی مثال ہوگا کہ کسی کی بہن بیٹی یا خاندان رسوا کیے بغیر بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ میرے ایک دوست سے گجرات میں، وہ فیملی تھی پوری، ڈاکٹر صاحب اور کے گھر جاتا ہوں، صحافت کے بارے سے بات کر رہا ہوں، صحافی کا خبر مل جائے وہ کیا کرتا ہے، وہ اونچا اٹھتا ہے، اس کو بیچتا ہے، خبر کو حق بھی رکھتا ہے، بریکنگ نیوز بنتی ہے۔ وہاں پہ بچی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بولا ظفر صاحب آ گئے، سیانے بندے ہیں، لو جی یہ لڑکی آ گئی ہمارے گھر، بیٹے کے ساتھ آ گئی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، تو آپ ہمیں مشورہ دیں۔ میں نے دیکھا لڑکا ان کا میرے بھائی دوست کا بیٹا ہے، بھائی دوست کا، لیکن ان کے کچھ خیالات اور تھے اس بچے کے، تو میں نے سمجھا بیوقوفی کی، حالانکہ بہت گجرات کی فیمس ترین فیملی ہے، انتہائی مشہور فیملی، ان کی رشتے دار تھی لڑکی کی۔ میں نے اس سے بیٹی میری بھی گھر میں بیٹی ہیں، تجھے بیٹی کہتے تو شرم آتی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ گھر جانا چاہتی ہو، تیرے باپ نے کتنی مشکل سے تجھے پالا ہے، اگر جو لڑکا اس قابل ہوتا میری نظر میں اس گھر میں 20-25 سال سے آ رہا ہوں، یہ بچپن ہے اس کا بھی، وہ رو پڑی، میں غلطی ہو گیا پسند چاہتی ہوں، 3 دن ہو گئے مجھے یہاں آئی ہوئے، لیکن میرے گھر میں مجھے مار دے گئی۔ اب میں رات ان کے گھر تھا، صبح انہوں نے بولا ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، ایک لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بولے کہ میں بڑا ہوں، میں غصے چھوٹ گئی،
چلا گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بچی کہیں پہ چھوڑیں گے, کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی, گھر آئے گی, بتا 2 تمانچے پڑیں گے, بتا دیے, خاندان تباہ ہو جائے گی, کو مار دیں گے. اب میرے پاس 2 سوچیں ہیں کہ ایک ناظم تھے ان کے رشتہ دار, ان کو بات بتاؤں, ایک اور شہر معزز شخصی تو اس کے پاس جاؤں, اسے بتاؤں یہ معاملہ ہے تو اس کو ایسے صاف کرے. پھر میں نے سوچا کہ ہمارے چیئرمین ناظم یہ وہ جب پنچایت میں بات جاتی ہے تو بکھر جاتی ہے بات, عزت بکھر جاتی ہے لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب میں الگ دیتا ہوں, خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں, میں نہ زندگی میں اس کا فیملی کا نام لینا ہے نہ میں نے کبھی لیا ہے. صحیح. جہاں آپ کی رہائش ہے اسی محلے کی بات ہے. صحیح. اکیلا میں گیا اس کے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے. سب یہ واقعہ ناظرین آپ کے سنڈرومٹے کھڑے کر دینے والے. میں نے پوچھا جی صاحب, جب تصدیق ہوگی, انہوں نے بولے کچھ عرصے سے کام پہ نہیں آ رہے, یعنی ان کا کوئی مسئلہ ہے. میں نے فون کر بلایا, میں نے کہا میں اپنے پرائیویٹ اسکول کے لیے کچھ چیزیں آپ سے لینا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا مجھے کوئی پریشانی ہے, میں نہیں کام کر رہا. میں نے کہا آپ کی مانت کا مجھے پتہ ہے کہاں پہ ہے. ان کے کان کھڑے ہو گئے, رو پڑے, وہ شخصی سے رو پڑی. میں نے کہا میری ایک شرط ہے, میں اکیلا ہوں آپ کے پاس, میرا کوئی مفاد نہیں, آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی, آپ کی بیٹی آپ کے والے میں کروں گا, 3 دن آپ نے صبر کرنا ہے, چوتھے دن بے شک اس بندے کو جو مرضی سلوک کرو, اس کی فیملی کو کچھ نہیں کہنا, لیکن سب سے پہلے آپ نے روشن دان چیک کرنا ہے. جس روشن دان سے بے ہی آپ کے گھر میں انٹر ہوئی اور لڑکی اس نوبت تک پہنچی. انہوں نے مجھے گاڑی دی, تھوڑی دیر ان کا بیٹا آ گیا, پسٹل تھا اس کے پاس. اس نے کہا جی ہم, میں نے کہا نہیں بھائی, میں اس کے ابو نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندگی دے, بڑا جذباتی ماحول ہوتا ہے. میں گاڑی 2 آدھے شہر میں گھما, گجرات کی بات ہے, اس گھر میں لے کے گیا. اب اس لڑکے کے ایک ماموں اور ایک مامی میرے ساتھ بیٹھے پیچھے, درمیان میں لڑکی بیٹھی, آگے میں بیٹھا. روڈ پہ گئے, اب اس کے باپ کو انتظار کر رہے اس کا. تو وہ آئے تو وہ جو لڑکے کا مامی ماں چھلانگ گا بھاگ گئے. وہ باپ آیا, میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے اپنا پڑھنا چادر اپنی بیٹی کے سر پہ رکھی, بیٹی بھی روئی, باپ بھی رویا. مطلب میں نہیں بول سکتا. وہ مجھے گاڑی میں ساتھ, میں نے تو گھر چلا گیا ساتھ, کوئی خبر نہیں. میں نے کہا اللہ کے نام پہ کرو, اللہ مجھے جزا دے گا. اب ان کی بیٹھک میں 15 سے 20 اٹے کٹے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے 50,000 پتہ نہیں کتنا جیب سے نکالا. 2007 کا واقعہ ہے اسی کا. میں نے کہا نہیں, میں اپنی اس نیکی کی قیمت نہیں لے رہا, یہ بات یہیں پہ رہے گی. اس وقت میرا جرنلزم عروج پہ تھا, دبانگ صاحب مجھے کہا جاتا تھا, لیکن میں نے نہ خبر لگائی نہ میں نے مسئلہ پنچایت میں جانے دیا. بات کرنے کا, اپنے سچی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی کی عزت اچھالے اس کو انصاف دلا سکتے ہیں. بالکل. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, یہ گجرات میں ایک, میں نے ابھی تک واقعہ بند رکھا ہوا ہے, بریکنگ نیوز تھی, ایوان بھی ہے, تو وہ خبر بھی بک سکتی تھی. ہم ایسی صفت کے خلاف ہیں, ذاتی طور پہ ہماری تنظیم ایسی صفت کے خلاف ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.